أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 وقتوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے نیکی اور مضر کے متعلق جو کچھ بتایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے پھر بڑے اختصار کے ساتھ ان کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں۔ نیکی جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، یہ میں بار بار یہ بات آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں کہ نیکی جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نیک اعمال صالحہ کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ۔ نیکی جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے۔ کوئی عمل صالحہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، کسی نیک عمل کی بات نہیں ہو رہی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ چاروں الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور میں نے قرآن کریم میں سے ان کا ثبوت بھی پیش کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں۔ نیکی یعنی علم کے 4 چہرے ہیں، یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے 4 چہرے ہیں، میں نے بتایا ہے، اول، آخر، ظاہر اور باطن۔ اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں پچھلے خطبہ جمعہ میں
کہ یہ چاروں چہرے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ اس وقت جو میں نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 پڑھی ہے، اس میں ان چاروں صفات کا، اللہ تعالیٰ کی ان چاروں صفات کا ذکر ہے۔ اور یہ چاروں جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے علمی رنگ میں چہرے ہیں، جس سے کوئی انسان اس عظیم ذات کو پہچان سکتا ہے۔ حقائق الاشیاء کے مطابق کوئی بھی شے دراصل مظہر کہلاتی ہے۔ شے سے مراد ہے یہ تھنگس جو اس دنیا میں ہیں، چیزیں ہیں، سب کچھ جو ہیں، یہ حقائق الاشیاء کے مطابق علمی رنگ میں یہ دراصل مظاہر کہلاتی ہیں، یا ایک چیز کو ہم مظہر کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ سب نیکی کا اظہار ہیں۔ یہ مظاہر سب جو ہیں یہ نیکی کا اظہار ہیں، مینیفیسٹیشن ہیں، ایکسپریشن ہیں۔ جیسا کہ وی کین ڈیفائن اٹ ایز اے اسپیسیفک ایکسپریشن اور مینیفیسٹیشن ہیونگ پرٹیکولر فارم ود پرٹیکولر کوالٹیز۔ یہ انگلش میں جو لوگ انگلش جانتے ہیں ان کے آگے میں نے یہ بیان کیا ہے۔ تو اردو کا یہ ترجمہ ہے کہ یعنی مظہر کوئی مخصوص ظہور یا عکس ہوتا ہے جس کی اپنی مخصوص صفات اور صورت ہوتی ہے، یعنی ایک صورت بھی ہوتی ہے اس کی، اور اس صورت سے متعلقہ پھر کچھ صفات ہوتی ہیں۔ پچھلے خطبہ جو میں نے تفصیل سے یہ باتیں بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو صورت اور صفات ہیں جو ہوتی ہیں کسی مظہر کی بھی، یہ ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہوتا ہے، یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ صورت اپنی صفات جو ہیں صورت سے متعلقہ ان کے بغیر وجود نہیں ہو سکتی، اور یہ جو صورت سے متعلقہ صفات ہوتی ہیں وہ صورت کے بغیر ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ وجود میں آ جائے۔ لہذا مظہر کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی صورت بھی اور اس کی صفات بھی انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جیسے کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی کہا ہے، کہ ان مظاہر کو جس نے اظہار کیا ہے ان مظاہر کا، وہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے، یعنی وہ ان صورتوں کو اور صورتوں سے متعلقہ صفات کو اس دنیا میں کریٹ کرتا ہے، ان کو ایکسپریس کرتا ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی وہ غنی ہے، یعنی اس کو اپنے وجود کے لیے کسی دوسری شے کی یا کسی دوسرے وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر مظہر اور نیکی میں۔ اچھا، یہ بھی میں نے بتایا ہے پہلے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ بھی کہ کوئی بھی علت، یعنی جس کو علت کو ہم کاز کہتے ہیں انگلش میں، خواہ وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، ایک ہی وقت میں اول اور آخر نہیں ہو سکتی۔ یعنی کوئی بھی میٹیریل کاز ہو یا کوئی امیٹیریل کاز ہو، اس دنیا میں ایک ہی وقت میں وہ اول اور آخر نہیں ہو سکتی، اور پھر ایک ہی وقت میں وہ ظاہر اور باطن بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی وقت میں نا کوئی بھی کاز ہو، میٹیریل ہو یا امیٹیریل ہو، ایک وقت میں نہ وہ، اگر وہ اول ہے تو پھر ظاہر، باطن اور آخر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فرق ہے نیکی اور یہ اشیاء میں یا مظاہر میں، جبکہ نیکی ایک ہی وقت میں کسی لمحہ بھی وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے۔ یہ تو باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی کچھ نہ کچھ بتائی ہیں، اور اختصار سے میں نے اب ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ آگے میں اب تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، مضمون کے آگے چل کر آپ لوگوں کو کچھ اور باتیں بتاتا ہوں۔ میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ قانون بقائے مادہ، آپ سب نے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے کم از کم میٹرک بھی پڑھا ہوا ہے، پاکستان میں ہوں یا جہاں بھی رہتے ہوں، ادھر ویسٹ میں ہوں، وہ جانتے ہیں، وہ آگاہ ہیں قانون بقائے مادہ سے متعلق۔ یہ لا آف کنزرویشن آف میٹر ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مظاہر خواہ مادی ہوں یا غیر مادی، تغیر پذیر اور فانی ہیں۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے، یہ تغیر پذیر اور فانی ہیں۔ چونکہ مادہ مظہر ہے، لہذا یہ بھی فانی ہے۔ یعنی یہ جو مادہ ہے پورا، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ سب چیز مادے سے بنی ہے، یہ مادہ بھی ایک مظہر ہے،
نیکی کا اظہار ہے، اور مظہر ہوتی ہوئی ہے مادہ بھی پھر تغیر پذیر بھی ہے اور فانی بھی ہے. لیکن سائنسی قانون بقائے مادہ یعنی لا آف کنزرویشن آف میٹر کے مطابق مادہ کو غیر فانی خیال کیا جاتا ہے. سب جانتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں میں اس کا ایک باقاعدہ. میں جب کسی زمانے میں ابتدائی سائنس پڑھی تھی تو میں نے بھی یہ لا آف کنزرویشن آف میٹر پڑھا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مادہ کے متعلق صحیح کیا ہے؟ واٹ از دا ریئلٹی آف میٹر؟ کیا یہ فانی ہے یا کہ لا فانی ہے؟ یہ بات ہے، ہم نے اس کے متعلق اب جاننا چاہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، کیا یہ ہے؟ کیا مادہ فانی ہے یا لا فانی ہے؟ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ فانی سے مراد کیا ہوتا ہے. فانی سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی شے، یاد رکھیں، جب کوئی شے اپنا وجود یعنی صورت اور صفات برقرار نہ رکھے تو ہم اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یقین ہم کہیں گے کہ یہ شے ختم ہو گئی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. مثال کے طور پر جب ایک میز کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ میز اپنا وجود کھو دیتا ہے اور یہ میز نہیں رہتا، وہ ٹکڑے بن جاتا ہے. اور اس کی جب وہ میز اپنا وجود کھوتا ہے، نہ صرف اس کی صورت غائب ہو جاتی ہے، اس کے صورت سے متعلقہ صفات بھی غائب ہو جاتی ہیں. بعد میں جب ان لکڑی کے ٹکڑوں کو جلایا جاتا ہے تو پھر یہ اپنا وجود کھو دیتے ہیں. یہ لکڑی کے ٹکڑے بھی اپنا وجود کھو دیتے ہیں، وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں. اور لکڑی کے ٹکڑے نہیں رہتے بلکہ راکھ بن جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا میز اور لکڑی کے ٹکڑے اپنا وجود کھو نہیں دیتے؟ اس پروسیس میں جو میں نے اب بیان کیا ہے کہ جب ایک میز کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو کیا وہ میز اپنی صورت اور صفات کھو نہیں دیتا؟ یا جب ہم ان ٹکڑوں کو آگ لگا کے جلا دیتے ہیں تو راکھ بن جاتی ہے. تو اس سارے پروسیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میز نے اور ٹکڑوں نے بھی ساتھ اپنی صورت کو، اپنی جو وجود ہے اس کو ختم نہیں کر دیا، ختم نہیں ہو گیا. یاد رکھیں کہ کیمیائی عملوں کے دوران ایسا تغیر عام طور پر ہوتا رہتا ہے. یعنی کیمیکل جو پروسیس ہوتے ہیں اس میں یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہونا صرف صورت کی تبدیلی ہے، یعنی کوئی اعتراض کر سکتا ہے. اور ایسے عملوں کے درمیان مادہ خیر فانی رہتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب یہ صرف یہ صورتوں کا تغیر ہے، مادہ اس میں بھی فنا نہیں ہوتا. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آئنسٹائن کی مشہور جو مساوات ہے E=mc²، اس مساوات کے مطابق توانائی جو ہے مادہ توانائی کو روشنی میں بدل جاتا ہے. یہ عظیم کارنامہ ہے، یہ ایجاد عظیم ہے آئنسٹائن کی، جس کی بنیاد پر اس کو دور جدید کے جو ماڈرن سائنس کا بانی بھی کہا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم توانائی اور روشنی کو جو مادے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی مادہ ختم ہونے کے بعد توانائی اور روشنی میں چلا جاتا ہے، کیا ہم اس روشنی اور توانائی کو مادے کا نام دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اور وہ کسی اور چیز میں چلا گیا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس مساوات کے مطابق مادہ فنا نہیں ہو گیا؟ یقیناً ہو گیا ہے. مادہ فنا ہو کے وہ روشنی اور توانائی میں بدل گیا ہے. اسی طرح توانائی، روشنی اور ایتھر جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے، سائنٹسٹ کے مطابق اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک وجود ہے. یہ سارے مادی جو مظاہر ہیں، میٹیریل ہیں یا اممیٹیریل ہیں، یہ سب فانی ہیں. ان کو ہم کسی کو بھی لافانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ فنا کا یہ جو علم ہے نیکی پر ختم ہوتا ہے. پھر میں آپ کو یاد کراؤں گا نیکی سے کیا مراد ہے. اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق، وہ فنا کا وہ دست و برد اور فنا سے بالا ہے.
وہاں پر یہ فنا کا جو پروسیس سے ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں فنا ہوتا، وہ باقی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ جو قانون بقائے مادہ یا قانون بقائے توانائی ہے، لا آف کنزرویشن میٹر اور لا آف کنزرویشن آف انرجی، ان میں کوئی صداقت نہیں، یہ غلط قوانین ہیں، بہرحال بن چکے ہیں، اور آج کل تک اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیزیں بتائی تھیں 1985 میں، اس وقت تک تو اسکولوں میں یہ لا آف کنزرویشن آف میٹر پڑھایا جاتا تھا۔ بہرحال مجھے اب نہیں پتہ کہ کیا صورتحال ہے دنیا میں علم کے سلسلے میں، کیا ان کے متعلق کیا بات ہے، کیا یہ پڑھائے جاتے ہیں لا کہ یہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال سچی بات یہ ہے کہ نہ مادہ بقا ہے، مادے کو بقا حاصل ہے، اور نہ انرجی کو بقا حاصل ہے، کیونکہ یہ مظاہر ہیں مختلف قسم کے، یہ تخلیق ہیں، اور تخلیق فانی ہے، لیکن بقا صرف نیکی کو ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف نیکی جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باقی ہے، باقی سب فنا ہے۔ آگے میں چلتا ہوں، روح کے متعلق میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتا ہوں۔ بعض روح کے متعلق بھی سوال اٹھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، مثلا روح کیا ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، اس کا مادی جسم کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ روح ایک غیر مادی مظہر ہے۔ غیر مادی مینس امیٹیریل، مظہر ہے یعنی ایکسپریشن ہے، اور یہ ہمیشہ اس مادی جسم کے ساتھ رہتا ہے جس کی یہ روح ہوتی ہے۔ ہم مادی جسم کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی روح غیر مادی سچ ہونے کے باعث انسانی حواس سے بالا ہے۔ مزید بارہ یہ بھی یاد رکھیں کہ روح باہر سے نہیں آتی، اس کو کائنات کے ساتھ ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ روح کا اپنے مادی جسم کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ آگ کا چمکاک کے ساتھ، جس میں یہ مخفی طور پر پائی جاتی ہے۔ حضرت بانی جماعت صاحب نے یہ محاورہ استعمال فرمایا ہے اپنے عظیم و شان مضمون میں، جس کا نام اسلامی اصول کی فلسفی ہے۔ اس میں حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ جیسے چمکاک ایک پتھر ہوتا ہے، جب ایک دوسرے پتھر کو اس سے رگڑتی ہیں تو اس میں آگ نکلتی ہے، اور یہ جو آگ ہے اس میں مخفی طور پر پائی جاتی ہے، نظر نہیں آتی، بظاہر نظر وہ پتھر آتا ہے، یہ پتھر ہے، آگ اس میں آتی ہے، مخفی ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو مادی مظاہر ہیں، ان کی جو روحیں ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ان میں مخفی ہیں۔ جیسا کہ مادی مظاہر نیکی کے ظہور ہیں، اسی طرح غیر مادی مظاہر بھی اس کے ظہور ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح میٹیریل جو ہے فنامنا سارے اس کے نیکی کے اظہار ہیں، ایکسپریشنز ہیں، اسی طرح امیٹیریل جو فنامنا ہے وہ بھی اس کے ظہور ہیں۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روح کا تعلق صرف نوع انسان کے ساتھ ہے۔ یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ بھی درست نہیں۔ بجاؤ طور پر روح کا نہ صرف نوع انسان کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ حیواناتی، نباتاتی اور جماداتی مظاہر بھی روح رکھتے ہیں۔ یہ جو وجود ہیں سارے وہ بھی روح رکھتے ہیں۔ روحوں میں جماداتی روح کم ترین ہے، the lowest level of soul، جماداتی جو روحیں ہیں۔ جب نباتات اور حیوانات مرتے ہیں تو ان کی نباتاتی اور حیواناتی روحیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں، اور پیچھے صرف جماداتی روح باقی رہ جاتی ہے۔ انسانی روح اعلیٰ ترین اور سب سے ترقی یافتہ ہے۔ انسانی افعال میں تبدیلی کے ساتھ انسانی روح بھی بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کی روح بھی نیک بن جاتی ہے، اور جب وہ بد کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی روح بھی بد بن جاتی ہے۔ یعنی کہ انسانی افعال اپنی نوعیت کے لحاظ سے انسانی روح کو بدلتے رہتے ہیں۔ موت کے وقت انسانی روح نیک یا بد مادی جسم کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس علیحدگی کے ساتھ پیچھے جماداتی روح کے ساتھ صرف ایک جماعتی مظہر رہ جاتا ہے، یعنی جسم رہ جاتا ہے۔ یہ تو عقلی اور منطقی بحث تھی روح کے متعلق، میں نے آپ لوگوں کے آگے سامنے بیان کی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کے متعلق کیا فرماتا ہے، میں وہ بھی اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔
تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کے متعلق فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس اپنی کلام میں، اور وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہاں آسم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کہہ روح میرے رب کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور تمہیں اس کے متعلق علم سے کم ہی حصہ دیا گیا ہے۔ یعنی روح کے متعلق انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے اور سب لوگ جانتے بھی ہیں۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام روح کے متعلق کیا فرماتے ہیں یہ بھی میں سن لیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کے اندر سے ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ جو روح میں جو رحم میں پرورش پاتا ہے، پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے، پھر نمایاں ہو جاتا ہے، اور ابتدا اس کا خمیر نطفہ میں موجود ہوتا ہے۔ بے شک وہ آسمانی خدا کے ارادہ اور اس کی اذن اور اس کی مشیت سے ایک مجہول الکنہ علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلق رکھتا ہے، اور نطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نطفہ کی ایک ایسی جز ہے جیسا کہ جسم کی جز ہوتا ہے، مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر نطفہ کے مادہ سے آمیزش پاتا ہے، بلکہ وہ ایسا نطفہ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے۔ خدا کی کتاب کا یہ منشا نہیں ہے کہ روح الگ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے یا فضا سے زمین پر گرتی ہے اور پھر کسی اتفاق سے نطفہ کے ساتھ مل کر رحم کے اندر چلی جاتی ہے، بلکہ یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر ہم ایسا خیال کریں تو قانون قدرت ہمیں باطل ٹھہراتا ہے۔ ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ گندے اور باسی کھانوں میں اور گندے زخموں میں ہزارہ کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ میلے کیڑوں میں صدہا جوئیں پڑ جاتی ہیں، میلے کپڑوں میں صدہا جوئیں پڑ جاتی ہیں، انسان کے پیٹ کے اندر بھی کدو دانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے اترتے کسی کو دکھائی دیتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ روح جسم میں سے ہی نکلتی ہے، اور اس دلیل سے اس کا مخلوق ہونا بھی ثابت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روحانی حسین جلد 10 صفحہ 322 اور 323 پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ روح کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مظاہر ہیں اس کائنات میں، اس کائنات بھی ایک مظہر ہے۔ یہ جو ہیں ان کی کیا ایک ہی قسم کے یہ مظاہر ہیں یا ان میں تھوڑا سا ان کی کوئی کیٹیگریز ہیں، اس کی تھوڑا سا اقسام ہیں؟ تو آئیں ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ مظہر جو نیکی کا ظہور ہے، یعنی کائنات پوری ایک نیکی کا ظہور ہے، اس میں جو ہر قسم کے جو مظاہر ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہیں، ان میں فرق ہیں، ان کی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ایتھر ہے، یہ میٹیریل میٹافزیکل ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسا ہے، ایک مظہر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پہاڑ، درخت، شیر اور انسان یہ دوسری قسم کے مظاہر ہیں۔ یہ سب ایک قسم کے نہیں ہیں، کچھ امیٹیریل ہیں، مثال کے طور پر ایتھر ہے، اور کچھ میٹیریل ہیں۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر مظہر اپنے مخصوص طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بحیثیت مجموعی دو مظاہر کے دو بڑے گروپس ہیں، یعنی مادی فزیکل مظاہر اور غیر مادی میٹافزیکل مظاہر۔ ایتھر قوت اور دوسری تمام مادی مخلوق جو ہے یہ مادی غیر مادی مظاہر سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ مادی جو مظاہر ہیں نا، میٹیریل جو ہیں، وہ مزید آگے 4 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بنانے والے کی شان ہے، یا نیکی کا ایک اپنی عظمت اور اس کا ایک رنگ ہے کہ اس نے مظاہر کو ایکسپریس کیا، پھر ان کی مختلف قسمیں بنا دیں۔ مادی مظاہر کی آگے 4 وہ کون سی قسمیں ہیں؟ یاد رکھیں کہ نمبر 1 جماداتی مظاہر ہیں۔ اس کا جو علمی نام جو ہے حقائق الاشیاء کے مطابق ہم اس کو کہہ سکتے ہیں گروتھ لیس فینامنا۔ دوسری قسم جو مظاہر کی ہے وہ نباتاتی مظاہر ہیں،
یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں گروتھ ایبل فنامنا۔ تیسری قسم جو مظاہر کی ہے، یعنی میٹیریل فنامنا، اس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہے حیواناتی یا بے عقل مظاہر، irrational فنامنا۔ اور چوتھی جو مظاہر کی قسم ہے وہ ہے انسانی یا ذی عقل مظاہر، یعنی ریشنل فنامنا۔ جماداتی مظاہر ان تمام اشیاء پر مشتمل ہیں جو بڑھ نہیں سکتی، یعنی جن میں افزائش نہیں ہوتی، مثلا پہاڑ، ریت، پانی اور ہوا ما بعد العنصر پوسٹ ایلیمنٹری جماداتی مظاہر کی عام مثالیں ہیں۔ یہ تمام اشیاء، میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام اشیاء زندہ ہیں، اور جو لوگ انہیں مردہ کہتے ہیں وہ ان کی زندگی سے بے خبر ہیں۔ کائنات زیادہ تر اسی قسم کے مظاہر پر مشتمل ہے۔ یہ جو ہماری میٹیریل ورلڈ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی اور بھی جو اس کائنات میں میٹیریل جو وجود ہیں یا ستارے ہیں، ان میں بھی یہ سارے جو مظاہر ہیں یہ میٹیریل ہیں، اور ان میں یہ چاروں اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ چاروں اقسام اس دنیا میں، جس دنیا پر ایک کرہ ارض پر ہم رہ رہے ہیں، اس میں بہرحال یہ پائی جاتی ہیں۔ کائنات کی جو دوسری قسم ہے مظاہر کی، میٹیریل مظاہر کی، وہ ہے نباتاتی مظاہر۔ یاد رکھیں یہ بڑھ تو سکتے ہیں، یعنی ان میں افزائش تو ہوتی ہے، لیکن ان کو دوسری اعلیٰ صفات سے محروم کیا گیا ہے۔ مثلا پودے جو ہیں، جو درخت وغیرہ، سب یہ نباتاتی مظاہر جو ہیں اس کی قسم ہے، یہ بھی زندہ ہیں، اور ان میں بھی اثر پذیری اور تغذیہ کے عمل ان میں بھی پائے جاتے ہیں، پودوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے میٹیریل فنامنا کی، وہ ہے حیواناتی یا بے عقل مظاہر کی، یعنی بے عقل مینس کہ عقل سے محروم۔ یہ ہے irrational فنامنا، اور ان میں جتنے بھی حیوان ہیں سارے، وہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ ان میں باقی چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن عقل سے وہ محروم ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن عقل ان میں نہیں ہے۔ بے عقل کی اصطلاح بتاتی ہے کہ مظہر کی یہ قسم عقل یا دماغ سے محروم ہے، مثلا جانور وغیرہ۔ حیواناتی مظاہر نہ صرف بڑھتے ہیں بلکہ بعض دوسری واضح خصوصیات بھی رکھتے ہیں، مثلا سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، یہ چھونے وغیرہ، سب ان کے یہ چیزیں حس وغیرہ پائی جاتی ہیں ان میں۔ مادی مظاہر کی چوتھی اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ قسم ذی عقل مظاہر کی ہے۔ ڈیولپڈ جو ہے نا فنامنا جو ہے، یعنی میٹیریل فنامنا کی ڈیولپڈ جو قسم ہے وہ انسان ہیں، یعنی ریشنل فنامنا۔ یہ انسان جو ہیں ایک امتیازی خصوصیت جس کی بدولت ذی عقل مظاہر دوسرے تمام مادی مظاہر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یہ وہ خصوصیت ہے، یعنی عقل جو ان کو دی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ 1985 تک علماء سائنس اور فلسفہ انسانوں، حیوانوں اور نباتات کو زندہ قرار دیتے تھے، یعنی گروتھیبل، irrational اور ریشنل جو فنامنا ہے ان کو وہ زندہ قرار دیتے تھے، لیکن جماداتی مظاہر جو ہیں، پوسٹ ایلیمنٹری جو میٹیریل فنامنا ہے، ان کو وہ مردہ قرار دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بتایا کہ یہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی ہر شے جو ہے وہ سب زندہ ہے، اور چونکہ گروتھ لیس فنامنا جو ہے میٹیریل، وہ بھی اس کائنات میں پائی جاتی ہے، زمین اسی کی شکل ہے، یہ بھی زندہ ہے۔ اس کائنات میں مردہ نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی کی علامت حرکت ہے۔ ایک سبز پتے کا زرد ہو جانا بھی اسی طرح کی ایک حرکت ہے جس طرح انسانوں کا چلنا پھرنا وغیرہ۔ لہذا اسی وجہ سے ہم نباتات کو زندہ کہتے ہیں۔ ہر قسم کی مخلوق جو کائنات میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ بذات خود کائنات ایک فعلی یا حرکی کنڈیشن میں ہے، یعنی ایکٹیو اور ڈائنامک کنڈیشن میں ہے یہ۔ لہذا یہ سب زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کے معیار میں فرق ہے۔ جو زندگی یا جو لائف کا معیار انسانوں کا ہے وہ جانوروں کا نہیں۔
جس قسم کی جانوروں کی زندگی ہے اس قسم کی زندگی نباتات کو نہیں حاصل، درختوں کو نہیں ہے، اور جس قسم کی درختوں کی زندگی ہے، معیار ہے اس کا، وہ جماداتی مظاہر کا نہیں ہے۔ ان میں فرق ہیں لیکن سب زندہ ہیں۔ اب اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے کہ ماہرین علم کا جماداتی مظاہر کے متعلق کیا نظریہ ہے۔ بہرحال آگے میں مادی مظاہر جو ہیں، میٹیریل فنامنا جو ہے، اس کی میں حالتوں کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ یہ یاد رہے کہ دوران تعلیم خاکسار نے سائنس یعنی نیچرل سائنس پڑھی ہے، اور پھر یہ بھی کہ میں ایک عام سا طالب علم نہیں تھا بلکہ اچھا انٹیلیجنٹ طالب علم تھا۔ میں نے قانون بقائے مادہ اور مادے کی تین حالتیں پڑھی تھیں اس زمانے میں نا، بچپن میں۔ طالب علمی کے زمانہ میں کبھی خواب میں بھی یہ خیال نہیں آیا تھا مجھے کہ یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ یعنی مادے کی تین حالتیں، قانون ہے پڑھایا جاتا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، یا لا آف کنزرویشن آف میٹر، قانون بقائے مادہ میں نے پڑھا تھا، لیکن مجھے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ دونوں لا غلط ہیں۔ امتحان میں اگر ان نظریات سے متعلق کوئی سوال آیا تو اسی طرح میں نے لکھ دیا جیسا کہ درسی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے نیکی اور مظہر کے عنوان کے متعلق نیکی اور اس کے اشیاء کے ساتھ تعلق کے بارے میں لکھنا شروع کیا تو مجھے متذکرہ بالا دعا کی قبولیت کے نتیجے میں الہاماً بتایا گیا۔ یعنی وہ دعا کیا تھی؟ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو سجدہ تھا اس میں نے اللہ تعالیٰ کی جو الہامی دعائیں حضرت مرزا صاحب السلام کو سکھائی گئی تھیں، وہ میں نے اس سجدہ میں پڑھی تھی، جس کا میں پچھلے خطبہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ ان میں ایک دعا تھی، رب ارنی حقائق الاشیاء، یعنی اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما۔ رب ارنی انوار الکلیات، اے میرے رب مجھے وہ نور دکھلا جو محیط کل ہیں۔ بہرحال یہ جو حقائق الاشیاء کے مطابق جو یہ دعا تھی، اس سلسلے میں اس کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، الہاماً بتایا کہ یہ دونوں قانون جو ہیں، قانون بقائے مادہ اور مادے کی تین حالتیں، یہ دونوں غلط ہیں، دونوں نظریات غلط ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ الہام بھی ایسے ہی ہوئے جیسے نیوٹن کو سیب گرنے کے پروسیس کے درمیان کوئی ٹپ ملی، کو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل اور دماغ میں ایک سوال ڈالا گیا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا ہے۔ ایسے ہی مجھے بھی یہ جب میں لکھ رہا تھا اسی قسم کی کیفیت تھی میری، اور مجھے بھی بتایا گیا کہ یہ دونوں لا جو ہیں پڑھے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا ایک معمولی سا ایک اشارہ تھا، لیکن اس اشارے میں ایک بہت بڑی علمی تبدیلی واقع ہونی تھی اس کے نتیجے میں۔ اب میں آتا ہوں میٹیریل جو فنامنا ہیں ان کی سٹیٹس کیا ہیں، یعنی سٹیٹس آف فزیکل فنامنا کی طرف میں اب آتا ہوں۔ ہر مادی مظہر کسی نہ کسی حالت میں پایا جاتا ہے۔ طالب علمی کے زمانہ میں خاکسار مادے کی تین حالتوں کے متعلق پڑھتا رہا کہ یہ تین ہیں، لیکن جب میں الہی نظریہ لکھتے لکھتے مادے کی حالتوں کے متعلق لکھنے لگا تو مجھے بھی یہ اشارہ کیا گیا کہ مادے کی ان حالتوں پہ غور کر، یہ مادے کی تین حالتیں نہیں بلکہ چار ہیں۔ اسی اشارے کے نتیجے میں خاکسار نے اثر نو مادے کی حالتوں کا جائزہ لیا تو ثابت ہوا کہ یہ حالتیں واقعتاً تین کی بجائے چار ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ٹھوس، عام طور پر یہ پڑھی جاتی تھی ٹھوس، مائع اور گیس، لیکن اللہ تعالیٰ کی توجہ دلانے پر یہ بات کھلی کہ یہ چار ہیں، مثلا ٹھوس اور اس کے بعد ٹھایا، اور تیسری مائع اور پھر گیس۔ مادے کی پہلی حالت ٹھوس کی تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ جو شے اپنی شکل اور حجم برقرار رکھتی ہے وہ ٹھوس ہے، یعنی یہ عمومی جو ظاہری کنڈیشن ہے اشیاء کی یا فنامنا کی، اس کے مطابق یہ ان کی ڈیفینیشن ان کو دی گئی ہے۔ یعنی وہ شے جو اپنی شکل اور حجم برقرار رکھتی ہے اس کو علمی طور پر، سائنسی طور پر کہا گیا کہ یہ ٹھوس ہے، مثلا پتھر، میز اور قلم وغیرہ۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو شے اپنا حجم تو برقرار رکھتی ہے لیکن اپنی شکل نہیں،
برقرار رکھتی وہ مایا کہلاتی ہے. اٹ از کالڈ لیکوڈ. وہ مایا کہلاتی ہے. مثلا پانی، دودھ اور تیل وغیرہ. مادے کی تیسری حالت جو ہے وہ گیس ہے. اس میں نہ مادہ یعنی فنامنا اپنی وہ شکل برقرار رکھتا ہے اور نہ اپنا حجم برقرار رکھتا ہے. مثلا ہوا، آکسیجن وغیرہ اور ہائیڈروجن وغیرہ یہ چیزیں ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انہی فنامنا، میٹیریل فنامنا میں ایک ایسی حالت بھی ہے جو ٹھوس اور مایا کی تاریخ پر پوری نہیں اترتی. مثال کے طور پر مثلا ریت ہے یا کوئی بھی سفوف ہم اپنی آرٹیفیشل ہم تیار کر لیں، وہ نہ وہ ٹھوس کی جو ڈیفینیشن کی کرتے ہیں اس کے مطابق وہ پورا اترتا ہے، نہ جو لیکوڈ کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ شکل تو بدل دیتا ہے لیکن اپنا شکل تو بدلتا ہے لیکن اپنا حجم نہیں بدلتا. ٹھوس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا شکل بھی برقرار رکھتا ہے، اپنا حجم بھی رکھتا ہے. تو ایک ایسی چیز مثلا ریت وغیرہ یا کوئی ایسا آرٹیفیشل ہم جب سفوف بنائیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں مثالیں ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکٹلی جس طرح ایک پتھر یا ایک میز یا ایک لکڑی کا ٹکڑا اپنی شکل اور اپنی حجم جو ہے برقرار رکھتا ہے، اس طرح یہ نہ ریت اس ڈیفینیشن میں پوری اترتی ہے اور نہ کوئی بھی سفوف اس پہ پوری اترتا ہے. یہ جو الگ چیزیں ہیں ان کی اپنی ایک حالت ہے. اس کو میں نے پھر نام دیا ٹھایا، یعنی سالک. یعنی یہ لیکوڈ کی خصوصیات بھی ان میں ہیں کچھ اور اس میں کچھ ٹھوس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ان میں پائی جاتی ہیں. یہ چیزیں اپنا حجم تو برقرار رکھتی ہیں لیکن شکل کسی حد تک. بظاہر علمی دنیا میں یہ ایک معمولی سی غلطی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مہدی و مسیح موعود السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، اس کی علامتوں کے میں سے ایک علامت اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمائی تھی، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس طرح کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سچے غلام مسیح الزما کی پہچان اور اس کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے علمی دنیا کی اس غلطی کا اس پر انکشاف فرما کر اسے 3 کو 4 کرنے والا بنا دیتا؟ یہ بات یاد رکھیں اس بات کو نا. اس لحاظ سے یہ مادے کی 3 حالتیں جو دنیا علم میں مسلم تھیں پہلے یا اب تک بھی پڑھی جاتی ہیں، دراصل یہ 3 یہ 4 ہیں. دوسری بات یہ بھی رکھیں کہ ایک اور رنگ میں بھی اس عاجز کو 3 کو 4 کرنے والا کی توفیق بخشی گئی ہے، بتایا گیا. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں میٹیریل فنامنا کے ذکر میں، کہ اس میں جو گروتھیبل، ارریشنل اور ریشنل جو فنامنا ہیں، یعنی انسان، نباتات اور جانور وغیرہ، اس کو تو سائنٹسٹ اور سارے علماء سائنس اور فلسفہ اس کو زندہ قرار دیتے ہیں، جبکہ جو گروتھ لیس فنامنا ہے یا جمادات ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ بھی زندہ فنامنا ہے، لیکن ان کی زندگی کا معیار بہت لوئسٹ ہے، لیکن ہیں زندہ، یہ مردہ نہیں ہے. اس لحاظ سے بھی اس عاجز کو 3 کو 4 کرنے کی توفیق ملی. یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے 3 کو 4 کرنے والے کی یہ تشریح بھی فرمائی تھی کہ میرا چوتھا لڑکا 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اور یہ موعود لڑکا اولاً مبارک احمد تھا. مبارک احمد کے مسیح کے طور پر جو روحانی فرزند حضرت مرزا صاحب حسین کو بخشا گیا ہے، یعنی یہ عاجز، وہ بھی اپنے والدین کے ہاں بھائیوں میں 3 کو 4 کرنے والا ہے. تو اس کے بعد میں چند سوالات جو ہیں فلسفہ اور مذہب کے متعلق ان کا میں آپ ذکر کرتا ہوں. وہ سوالات یہ ہیں کہ سوال اٹھایا جاتا ہے مذہبی دنیا میں بھی اور علمی دنیا میں بھی کہ واٹ از دا کریکٹر اینڈ جنرل اسٹرکچر آف دا یونیورس ان وچ وی لیو، یعنی کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس کی امتیازی خصوصیات اور عمومی ڈھانچہ کیا ہے. تو جواباً عرض ہے کہ کائنات نیکی کا ظہور ہے، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ نے اس کو ایکسپریس کیا ہے.
یہ خود موجود نہیں، اور اسی طرح یہ جو کائنات ہے غیر حقیقی اور تغیر پذیر ہے۔ دوسرا سوال یہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ از دیئر اے پرماننٹ ایلیمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف دس یونیورس، کہ اس کائنات کی ساخت میں کوئی مستقل عنصر بھی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ وہ وجود جس نے کائنات کو ظہور دیا حقیقی اور مستقل ہے، اور وہ نیکی ہے جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا۔ وہ حقیقی ہے اور مستقل بھی ہے، اس کے لیے فنا اور موت نہیں۔ انسانی شعور مظاہر کے بھیس میں اس کا روشن چہرہ ہر جگہ دکھ سکتا ہے، جیسا کہ شروع میں نے ایک جو تلاوت کی ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 5، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاتے ہو وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ کیا وجود ہو سکتا ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی جائے، رات ہو دن ہو جہاں بھی ہو، وہ ساتھ رہتا ہے۔ وہ کیا وجود ہو سکتا ہے؟ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حقیقی ہے، جو ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ ہے، رات کو بھی ساتھ ہے اس کے، اور دن کو بھی ہے، اور جہاں بھی جائے انسان وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسرا جو سوال ہے اس سلسلے میں پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ آر وی ریلیٹڈ ٹو اٹ، یعنی وہ جو مستقل پرماننٹ عنصر ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، بنایا، ایکسپریس کیا، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، اس عنصر کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ کائنات میں پائے جانے والے عام مادی مظاہر میں وہ بہترین اور سب سے ترقی یافتہ مخلوق ہیں، یعنی ہم انسان، اور یہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہیں عقل کی نعمت سے مالا مال کیا گیا ہے، اور ہمارا اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے ساتھ یہی رشتہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے جبکہ وہ خالق ہے۔ تو میں اپنے اس خطاب کو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے ان پاکیزہ اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا، کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا، کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا۔ ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ العادی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔